بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی پاک طینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین اکرام، 20 جمادی الثانیہ یوم ولادت ہے ان کا جو سیدۃ النساء العالمین ہیں، سیدۃ النساء اہل الجنہ ہیں، جو عابدہ بھی ہیں، زاہدہ بھی ہیں، طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں۔ میری مراد جگر گوشہ مصطفیٰ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کو اس دنیا میں بھی امتیازی شان سے نوازا ہے، اور رب کریم آخرت میں بھی آپ کو امتیازی شان سے نوازے گا۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین خلقت سے فرمائے گا کہ اپنی نظروں کو جھکا لو، اس لیے کہ جگر پارہ مصطفیٰ کا گزر ہونے والا ہے۔ جن کی شان کا یہ عالم ہو، یقیناً ان کے ادب میں ہی امت کی بقا ہے، ان کے ادب میں ہی کامیابی ہے۔ یقیناً جیسے ان کا ادب ضروری ہے، ایسے ہی ان کی آل کا ادب بھی ضروری ہے۔ یہی ہمارے اکابر کا سبق ہے اور یہی ہمارے اکابر کا درس ہے۔ یقیناً ہمارے اکابر نے اس پر عمل کیا ہے اور اپنے عمل کے ذریعے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں نامہ ہے۔ عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کا مجھ پر یہ احسان ہے کہ میں آل رسول کا بہت ادب کرتا ہوں، بہت تعظیم کرتا ہوں، حتیٰ کہ اگر لوگ ان کے نسب میں طعن کرتے ہوں تو پھر بھی میں ان کی تعظیم کرتا ہوں۔ یعنی لوگ ان کے نسب میں طعن کر رہے ہوں کہ یہ سید نہیں ہیں، یہ آل رسول نہیں ہیں، لیکن جو شخص میرے سامنے یہ کہہ دے کہ میں سید ہوں تو میں اس کا ادب اور اس کی تعظیم کرتا ہوں۔ یہ ہمارے اکابر کا سبق ہے کہ آل رسول جن کے نسب میں طعن کیا جا رہا ہو تو وہ ان کا بھی ادب کر رہے ہیں، ان کی بھی تعظیم کر رہے ہیں، یقیناً اپنے عمل سے درس دے رہے ہیں کہ آل رسول کے ادب میں کامیابی ہے۔ لیکن آج کچھ ایسے ناہنجار ہیں، کچھ ایسے ناخلف لوگ آ چکے ہیں کہ جو دن رات ان کا مقصد ہی آل رسول کی بے ادبی ہے، ان کا مقصد ہی آل رسول کی کردار کشی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو افکار رضا اور مسلک اعلیٰ حضرت کا وارث قرار گردانتے ہیں، اور آپ ان کو سنتے ہوں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم وارث علوم اعلیٰ حضرت ہیں۔ تو انہیں میں کہنا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت سے ماقبل شخصیات کی بھی درس یہی ہے کہ آل رسول کے ادب اور آل رسول کی تعظیم میں کامیابی ہے۔ چلو آپ کو پہلو کا درس بھول گیا ہے، آپ کو پہلو کا درس یاد نہیں رہا، یا آپ کے نزدیک وہ قابل عمل نہیں رہا، تو آئیے آپ افکار رضا سے سیمینار کرتے ہیں، فکر رضا سے سیمینار کرتے ہیں، تو آپ حقیقت میں اعلیٰ حضرت کے علوم کے اور اعلیٰ حضرت کے نظریات اور ان کے عقائد کے وارث نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ اعلیٰ حضرت کے عقائد اور ان کے نظریات کی پیروی کرتے ہیں، لیکن کہاں پر؟ جہاں پر آپ کی من کی بات ہو۔ اس لیے کہ اگر آپ حقیقت میں اعلیٰ حضرت کے علوم کے وارث ہوتے، آپ حقیقت میں اعلیٰ حضرت کے پیروکار ہوتے، تو پھر آپ جملہ معاملات میں ان کی پیروی کرتے۔ آل رسول کا اعلیٰ حضرت کیسا ادب کرتے تھے؟ ناظرین اکرام، آپ کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا، اور خطائی ٹولہ انہیں بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کے اگر حقیقی وارث ہو تو اعلیٰ حضرت کا فرمان ہے کہ ہم آل رسول کے غلام خانزاد ہیں، یعنی ہم آل رسول کے خاندانی غلام ہیں۔ یقیناً انہوں نے اپنے عمل سے بھی ثابت کیا کہ واقعتاً وہ آل رسول کے ادب کرنے والے تھے۔ آج جو فکر رضا کا پرچم بلند کرنے والے ہیں، آج جو اپنے آپ کو وارث علوم اعلیٰ حضرت کہنے والے ہیں، وہ حقیقت میں اعلیٰ حضرت کے نظریات پر نہیں ہیں اور اعلیٰ حضرت کی کلی طور پر ہرگز اتباع نہیں کر رہے۔ اگر خطائی ٹولہ جس نے سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بھی ادبی کی ہے تو یقیناً
یہ بھی ان سے کوئی بعید نہیں ہے، یہ بھی ان سے کوئی دور نہیں ہے کہ وہ آل رسول کی دن رات کردار کشی کرتے رہیں، اس لیے کہ جنہوں نے ان کی امی جان کی بے ادبی کی ہے تو وہ آل رسول جو ان کی آل ہیں، جو ان کی اولاد سے، ان کی تعظیم اور ان کی تعظیم میں فرق کیوں نہیں کریں گے، ان کی بے ادبی وہ کیوں نہیں کریں گے؟ یقیناً کامیابی اور کامرانی سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ادب میں ہے اور ان کی آل کے ادب میں ہے۔ اور ہمارے اکابر کا تو درس یہ ہے کہ اگر عام سید ہو، عام شخص ہو لیکن آل رسول سے ہو تو اس کی تعظیم فرض ہے، لیکن جو عالم دین ہو، جو وقت کا پختہ عالم ہو، اس کی تعظیم تو پھر عالم کی حیثیت سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن آج سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی آل کی تو بے ادبی کی جا رہی ہے، اور جو علماء ہیں ان کی تو بدرجہ اولا یہ قطعی طور بے ادبی کر رہا ہے۔ یقیناً اگر تم وارث علوم اعلی حضرت ہو اور اپنے آپ کو اپنے اکابر کا وارث سمجھتے ہو تو تم پر یہ بھی ضروری ہے کہ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی اور ان کے آل کی بھی تعظیم کرو، اس کا ادب کرو، ورنہ ہرگز تمہارا یہ دعویٰ ہے صرف کہ تم اکابر کے نظریات پر ہو، تم اعلی حضرت کی افکار پر ہو۔ اعلی حضرت کی افکار پر حقیقت میں وہی ہوگا جو اعلی حضرت کے اس عمل پر بھی عمل کرتا ہوگا کہ آل رسول کا اپنے آپ کو غلام سمجھتا ہوگا۔ آج ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے شیخ حضرت قبلہ مفتی محمد چمن زمان نجم القادری کو، اس لیے کہ حقیقت میں اگر اعلی حضرت کے علوم کا اور اعلی حضرت کی فکر کا وارث ہے تو یہی ہے، اس لیے کہ صرف اپنے مفاد میں اعلی حضرت کا قول نہیں لیتے بلکہ اپنے آپ کو آل رسول کا غلام بھی سمجھتے ہیں۔ اگر آج فتح ٹولہ اور ان کا سرخیل، ان کا سرغنہ ڈاکٹر اشرف آصف اپنے آپ کو اعلی حضرت کے علوم کا وارث سمجھتا ہے تو اس کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو آل رسول کا غلام سمجھے۔ اس مبارک دن کے موقع پر سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کے موقع پر ہم ان سارے خطائیوں کو جو سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف خطا کی نسبت کر رہے ہیں اور آل رسول کی بے ادبی کر رہے ہیں اور بڑے بڑے علماء کی کردار کشی میں دن رات مصروف ہیں، ہم انہیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس کام کو چھوڑ دو اور آل رسول کا ادب کرو، ان کی تعظیم کرو اور ان کے خلاف زبان تان دراز نہ کرو، ورنہ تم اس دنیا میں بھی ناکام ہوگے اور آخرت میں بھی ناکام ہو جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت کے افکار کے وارث وہی ہیں جو آل رسول کے غلام ہیں۔